السلام علیکم۔ یارکشائر انگلینڈ کے جنوب میں واقع ہے اور یہ اس ملک کی سب سے بڑی کاؤنٹی ہے۔ جس طرح یارکشائر انگلینڈ کی سب سے بڑی کاؤنٹی ہے، ویسے ہی اس کا کرکٹ کلب بھی تاریخی نوعیت کا حامل ہے۔ پاکستانی کرکٹ شائقین یقیناً لیڈز کے ہیڈنگلے کرکٹ اسٹیڈیم کے نام سے واقف ہیں، جو یارکشائر کلب کی ملکیت ہے اور وہیں اس کا ہیڈ آفس ہے۔ یہ کلب گزشتہ چند ہفتوں سے خبروں کی ہیڈ لائنز میں ہے، جس کی وجہ اس کے لیے کھیلنے والے ایک پاکستانی نژاد اسپنر عظیم رفیق ہیں۔ عظیم رفیق کراچی میں پیدا ہوئے، 12 سال کی عمر کے تھے کہ 2001 میں خاندان سمیت برطانیہ ہجرت کر گئے، جہاں وہ جنوبی یارکشائر کے قصبے بارنزے میں رہائش پذیر ہوئے۔ وہی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ساتھ کرکٹ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اوائل عمری میں ہی یارکشائر کرکٹ اکیڈمی سے منسلک ہوئے۔ 2006 میں انگلینڈ کی انڈر 15 کرکٹ ٹیم کی کپتانی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 2008 میں 17 سال کی عمر میں برطانوی شہریت ملنے کے بعد انہوں نے یارکشائر کرکٹ کلب کے لیے کھیلنا شروع کیا اور اس کلب کے لیے وہ 2018 تک کھیلتے رہے اور 2012 میں انہوں نے اس کلب کی کپتانی بھی کی۔ ستمبر 2020 میں عظیم رفیق نے یہ انکشاف کیا کہ کلب میں ان کو مسلسل نسل پرستانہ تعصب کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ خودکشی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے ساتھی کھلاڑی ان کو پاکستانی پس منظر سے متعلق نسل پرستانہ لقب یعنی پاکی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کے ان الزامات کے بعد یارکشائر کرکٹ کلب نے اس مسئلے پر تحقیقات کرانے کا اعلان کیا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ اگست 2021 میں کلب کو فراہم کر دی، جس کے بعد کلب نے اس بات کی تصدیق کی کہ عظیم رفیق غیر مناسب رویے کا شکار ہوئے تھے اور اس پر کلب ان سے معذرت خواہ ہے۔ لیکن کلب نے تفصیلی رپورٹ جاری کرنے سے پہلو تہی سے کام لیا۔ البتہ برطانوی ممبران پارلیمنٹ کے دباؤ کے بعد کلب نے 10 ستمبر کو رپورٹ کا اپنا بنایا ہوا خلاصہ جاری کیا، جس میں اقرار کیا گیا کہ عظیم رفیق نسل پرستانہ تعصب پر مبنی برتاؤ کا شکار رہے اور تحقیقات میں ان کے 43 میں سے 7 الزامات کو درست مانا گیا۔ البتہ کلب نے تفصیلی رپورٹ قانونی موشگافیوں کی آڑ میں جاری کرنے سے پہلو تہی کی۔ عظیم رفیق اس جنگ کو عدالت میں لے گئے، جس نے کلب کو تحقیقاتی رپورٹ عظیم رفیق کو فراہم کرنے کی ہدایت کی، لیکن اس پر بھی کلب نے مکمل عمل درآمد نہیں کیا اور رپورٹ کے صرف بعض حصے عظیم رفیق کو فراہم کیے۔ دوسری طرف یہ معاملہ پارلیمنٹ کی کھیل سے متعلقہ کمیٹی نے اٹھایا اور بالآخر پارلیمانی کمیٹی کو یہ رپورٹ 10 نومبر کو فراہم کر دی گئی، جس نے 16 نومبر کو اس مسئلے پر اپنی سماعت کا آغاز کیا، جس میں عظیم رفیق اور کلب کے نمائندگان پیش ہوئے۔ اس سے قبل انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ نے 4 نومبر کو اپنے اجلاس میں یارکشائر کرکٹ کلب کو ہر طرح کے عالمی مقابلوں کی میزبانی سے محروم کرتے ہوئے اس کے اس سٹیٹس کو معطل کر دیا۔ 5 نومبر کو کلب کے چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا اور عظیم رفیق سے غیر مشروط معافی مانگی اور اگلے دن کلب کی تمام انتظامیہ کو عہدوں سے الگ کر دیا گیا اور کلب کا انتظام و انصرام ایک عبوری سیٹ اپ کے حوالے کر دیا گیا۔ عظیم رفیق کی کہانی ابھی جاری ہے۔ اس نے جہاں ایک طرف یہ واضح کیا کہ مغربی ممالک میں رہنے والے دیگر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والوں کو کس طرح تعصب پر مبنی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دوسری طرف یہ اس بات کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے کہ ان ممالک میں اب نسل پرستانہ رویے کو کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ معاشرہ اور ریاست اور تمام ادارے نسل پرستی کے ناسور سے مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہیں۔ بڑی بڑی آرگنائزیشنز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے وسائل اور توانائیاں استعمال کرنے کی پابند ہیں کہ ان کے ہاں کسی کو نسل پرستانہ تعصب کا سامنا کرنا نہ پڑے، اور جہاں کہیں اس طرح کی کوئی شکایت ثابت ہو جائے تو اس ادارے کے سربراہ اور سینئر مینجمنٹ کے پاس استعفے کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا۔ نسل پرستانہ تعصب کا یہ معاملہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جب برطانوی خبروں کی شہ سرخیوں میں تھا تو جہاں میں بطور مسلمان احساس تفاخر کو محسوس کرتا، وہی بطور پاکستانی فکر مندی کا شکار ہو جاتا۔ بطور مسلمان تفاخر اس لیے کہ جس نسل پرستی کے ناسور کے خلاف جدید
ترقی یافتہ مغربی معاشرہ 21ویں صدی میں بھی برسر پیکار ہے، اس کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل بلال حبشی کو اپنا مؤذن بنا کر اور فتح مکہ کے موقع پر انہیں کعبہ کی چھت پر چڑھا کر اپنے قدموں تلے رون دیا تھا، اور بطور پاکستانی فکر مند اس لیے کہ بطور معاشرہ آج ہم پاکستانی کہاں کھڑے ہیں۔ برطانیہ میں تو کسی کو عمر، معذوری، جنس، رنگ، نسل یا مذہب کی بنیاد پر امتیازی رویے یا سلوک کا نشانہ بنانا نسل پرستانہ تعصب کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے ہاں مروج لطیفوں کو ہی دیکھ لیں، جن میں سے اکثر کسی دوسرے کی ذات، زبان، نسل یا علاقے کے ارد گرد گھومتے ہیں یا لوگوں کی معذوری کے آس پاس۔ ہمارے ٹی وی چینلز میں سب سے زیادہ ریٹنگ کے حامل مزاحیہ شوز کو دیکھ لیں، جہاں دوسرے کے چہرے، شکل اور رنگ کی بنیاد پر کیسی کیسی تہذیب امیز باتیں کی جاتی ہیں۔ ہماری سیاست کو دیکھ لیں جو آج بھی ذات، برادری کے دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہی، یہاں تک کہ ہمارے مذہبی حلقوں کی اندرونی حالت دیکھ لیں، جہاں کسی دوسرے مسلک کے پیروکاروں کو کیسے کیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ تعصب و نفرت اور تقسیم و تفریق کے یہ رویے ہمارے معاشروں میں کس حد تک سرایت کیے ہوئے ہیں، یہ تو ایک دردناک بات ہے ہی۔ المیہ یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو بطور معاشرہ اس بیماری کا ادراک تک نہیں ہے۔ ہم ان رویوں کو معمول سمجھتے ہیں جن کو پوری دنیا آج مذموم گردانتی ہے، اور جن کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل اپنی تعلیمات اور اپنے عمل سے غیر اسلامی قرار دے دیا تھا۔ ذرا سوچئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔